ولایت کے تاجداروں کی ضرورت نہیں ہے. بکے ہوئے لوگ مالداروں کا خیال نہیں کرتے. ہمیں مالدار نہیں، مدنی تاجدار چاہیے. وہ سب سے بڑی دولت ہیں. وہ جس کے پاس ہے اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس اسلام ہے. ارے بلا سوچے سمجھے سیب کھا لیا تھا، چوری بھی نہیں کی، توڑا بھی نہیں، بہتا ہوا ملا. تمہیں سڑک پر رکھا ہوا پرس مل جائے تو نگل جاتے ہو. ایک وہ نوجوان جب بوڑھے نے سنا کہ اتنی کم عمری میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہے تو بوڑھی آنکھوں نے فیصلہ بدل دیا. معاف تو کر دوں گا لیکن میری بیٹی سے شادی کرو. کہا جیسے میں شادی کہاں کروں گا، آپ معاف کر دو گے تاکہ وہ خون بننے سے پہلے میں پاک ہو جاؤں. کہا ہاں. کہا تو ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی منظور ہے. کیا کوئی آج سلایا میں ایسی شادی کرنے کو تیار ہے؟ نہ دیکھا نہ بالا، صرف گناہ کو معاف کرانے میں شادی کی شرط لگ جائے تو بے دیکھے نکاح بھی قبول کرتا. پھر انہوں نے پینچ لگا دی سسر صاحب نے. کہا مگر سن لو، میری لڑکی اندھی ہے، اندھی ہے، بلائنڈ، بہری ہے، کان سے بہری ہے اور زبان سے گونگی ہے اور لنگڑی ہے. اب بولو شادی کرتے ہو کیا؟ بولے آپ معاف کرتے ہیں کیا؟ ایک انجانے میں کی ہوئی خطا، اس کے لیے اسے معاف کرانے کے لیے اندھی بیوی چلے گی، کانی چلے گی، لنگڑی چلے گی، بہری بیوی چلے گی، مگر گناہ نہیں چلے گا. گناہ سے یہ نفرت، گناہ سے بچنے کا جذبہ اور گناہ کو اپنے چرتر سے نکالنے کے لیے ہر شرط قبول کرنے کی ہمت. کہا میں آپ کی اس بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں جو اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی ہے، کروں گا. تو انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، میرا خدا معاف کرے. نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو کہا بھائی بہری ہے، اندھی ہے، وہ دیکھے گی نہیں، سنے گی نہیں، مگر بیوی کے کمرے میں جاؤ تو سلام کرنا سنت ہے. تو کہا السلام علیکم، سنت سمجھ کے کہا السلام علیکم. بیوی نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب غور سے دیکھا انتہائی خوبصورت، چاند میں تو داغ ہے مگر اس خاتون کے چہرے پہ داغ نہیں. ایسا لگتا تھا کہ جنت کا نور چہرے پہ سمٹ گیا ہے. ایسا آنکھوں میں لگتا تھا کہ کوثر و تسنیم نے جگہ بنا لی. ایسا لگتا تھا کہ شہد نے ہونٹوں پر اپنا گھر بنا لیا. نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. وہ ڈر گئے. غلطی سے ایک سیب کھایا تو لولی لنگڑی اندھی بیوی ملی. یہ تو آنکھ والی ہے، یہ تو زبان والی ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے. بھاگ گئے کمرے سے کہ کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے. یہ میری بیوی نہیں، میری بیوی تو اندھی ہے. بابا بولے تھے کہ اندھی ہے، بابا نے کہا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، بہری ہے. اتنے تو سلام سنا، منہ سے جواب دیا، آنکھ سے دیکھ رہی ہے. اگر یہ دوسری غلطی ہوئی تو یہ سیب سے بڑی غلطی ہوگی. بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کے بابا کو پکڑا. بابا، ہاں بیٹا، وہ لڑکی جو ہے وہ تو کوئی دوسری ہے. نہیں بیٹا، وہی تیری بیوی، میری بیوی ہے. ہاں، اسی سے تیرا نکاح ہوا ہے. جا، وہ تیری جائز بیوی ہے. اور سن، جو میں نے اسے اندھا کہا تھا وہ اس لیے کہ میری بیٹی نے پیدا ہونے سے لے کے جوانی تک حرام دیکھا نہیں. اور بہری اس لیے کہا کہ جوانی تک اس نے کوئی حرام لفظ سنا نہیں. اور گونگی اس لیے کہا کہ شریعت کے خلاف کبھی بولی نہیں. نہ شریعت کے خلاف اس نے دیکھا، نہ شریعت کے خلاف کچھ سنا.
نہ شریعت کے خلاف کوئی بولا اور نہ شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا. اسی لیے میں نے اسے لنگڑی کہا کہ شریعت کے خلاف اس نے قدم نہیں اٹھایا، شریعت کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولی، شریعت کے خلاف کبھی آنکھ نہیں کھولی، شریعت کے خلاف کبھی کان سے نہیں سنا. اس لیے کہا ذرا غور کرو کہ ایک مقدس عورت بچپن سے جوانی تک حرام اور شریعت کے خلاف باتوں سے اپنے کو بچاتی رہی، جبکہ وہ عمل ہے. شریعت کے خلاف اس نے کوئی عمل نہیں کیا. وہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف عقیدہ اپنا لیتے ہیں، نظریہ اپنا لیتے ہیں. یہاں تو عمل کی بھی گنجائش نہیں ہے. مرد ایسا کہ ایک سیب غلطی سے کھا لے تو خشیت الہی اس پر اتنی ہو، اللہ کا خوف اتنا ہو کہ وہ لولی لنگڑی اندھی سے شادی کو تیار ہو جائے. اور عورت ایسی ہو کہ جو 16-18 سال کی عمر تک حرام شریعت کے خلاف دیکھا نہیں، بولی نہیں، سنا نہیں، چلی نہیں. جب ایسا پوتر مرد اور ایسی پوتر عورت کا جب ملن ہوتا ہے تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان. آئیے ایک دوسرے ولی کا رنگ دیکھتے ہیں. غریب نواز اجمیر میں چند فقیروں کو لے کے پہنچ گئے. جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے. پرتھوی راج چوہن کے سپاہی آئے، اے اٹھ، یہ سب نیا ماڈل کہاں سے آ گیا؟ درویش فقیر گدڑی میں لپٹے ہوئے. غریب نواز نے پوچھا بھائی کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے. کھڑے ہو گئے. اچھا ہم چلتے ہیں، اب اونٹ ہی بیٹھیں گے. اپنے مریدوں کو لیا چل دیے. اونٹ آئے بیٹھ گئے. 4 گھنٹہ گزرا بیٹھے ہیں، 8 گھنٹہ گزرا. سپاہی پریشان کہ اب اٹھ، تو اونٹ اٹھتا ہی نہیں. ساری رات گزر گئی، اونٹ نہیں اٹھ رہا ہے. سپاہیوں نے ڈنڈا مار مار کے ڈنڈا توڑ دیا لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہا. میں نے بیچاروں کی دنیا میں رہ کر پوچھا اونٹ تو بیٹھا کیوں؟ بولے راجا کے کہنے سے. اٹھتا کیوں نہیں؟ خواجہ کے کہنے سے. دوسری مصیبت آئی. وضو کے لیے پانی پینے کے لیے انا ساگر کا تالاب دیکھا، کہا بھائی یہی کنارے کٹیا بنا لو، پانی کی سہولت ہے. پھر راجا کے سپاہی آئے، کہ تم لوگ کون چاند برادری کے ہو؟ یہ کون سا چہرہ ہے؟ وہ سنجر کا چمکتا ہوا نورانی چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. کہا یہاں پانی ہے. نہیں نہیں تم پانی. مریدوں کو بھگا دیا. اے انا ساگر کا پانی کا ایک بوند نہیں تمہیں دیا جائے گا. مرید مشکیزہ لیے ہوئے بھاگا ہوا گیا. سرکار غریب نواز پانی پہ پرتیبندھ لگا ہوا ہے، پابندی ہے. ایسا کیا؟ وہ سپاہی بولتے ہیں کہ تم لوگوں کو پانی نہیں ملے گا. اچھا تو سپاہیوں کو چھوڑو، جاؤ انا ساگر کے پاس اور کہنا کہ پیالہ لے جاؤ. انا ساگر سے بولنا حسن سنجری نے بلایا. خواجہ غریب نواز کا اصلی